أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں میں ایک عظیم حدیث قدسی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حدیث جس کی مختصر سی شرح ابھی میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، عظیم حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور اطاعت کے راستے میں اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی جانب سے اعزازات ملا کرتے ہیں، انعامات ملا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہو، نیک انسان ہو، صالح ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ دراصل قدرت الہی کو چیلنج کرنے کی مانند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی خاص بندے سے دشمنی کرے گا، جو میرے کسی متقی بندے کو ستائے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु थे। उनका लक़ब था हवारी रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के नबी के हवारी थे। हवारी किसे कहते हैं? खास मददगार को कहते हैं। तो जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये टाइटल दिया था, उनका ये लक़ब था कि अल्लाह के नबी के हवारी थे। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी को एक शख्स ने कत्ल कर दिया, इब्न जुर्मूज उसका नाम था। इब्न जुर्मूज ने जंगे जमल के मौके पर जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, हालांकि वो भी था मुसलमान। कत्ल करने को तो उसने कर दिया, लेकिन जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करके जो कि हवारी रसूलुल्लाह थे, वो कैसे चैन से रह सकता था? उसकी जिंदगी मुस्तरिब हो गई, उसकी जिंदगी बेचैन हो गई, परेशान हो गया। इस कदर बेचैन हुआ, इस कदर उसकी जिंदगी मुस्तरिब हुई, सुकून उसकी जिंदगी का इस कदर ज़ाय हुआ कि इब्ने जुर्मूस अज खुद आगे बढ़कर आया। आकर उसने जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु के बेटे मुसअब बिन जुबैर से कहा कि मुसअब, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। जब से मैंने तुम्हारे वालिद का कत्ल किया, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मुझे कत्ल कर दो, मुझसे बदला ले लो, मुझसे क़िसास ले लो कि मुझे सुकून मिल जाए। मुसअब बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर से मशवरा किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि नहीं नहीं, इसका खून मेरे वालिद के खून के बराबर नहीं हो सकता, हम इससे बदला नहीं लेना चाहते, क़िसास नहीं लेना चाहते। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बदला नहीं लिया, मामले को अल्लाह के हवाले किया। इस कदर उसकी जिंदगी परेशान हुई कि बिलाखिर वो खुदकुशी करने पे मजबूर हुआ। खुदकुशी भी कैसे? एक इमारत थी जिसकी दीवार कमजोर हो चुकी थी, उस इमारत में दाखिल हो गया और पहले ही से एक शख्स को यह कह रखा था, जैसे ही मैं इस इमारत में दाखिल होऊंगा दीवार को मुझ पे गिरा देना। वैसे ही हुआ, उस शख्स ने दीवार ढकेल दी, दीवार गिर गई, वो शख्स मर गया। मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, अल्लाह ताला फरमाता है। उसका एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई भी बंदा विलायत के मुकाम को कैसे पहुंच सकता है, अल्लाह का महबूब बंदा कैसे बन सकता है, अल्लाह ताला का मुकर्रब तरीन बंदा कैसे बन सकता है। कहा कि वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, कि बंदे ने फराइज और वाजिबात की पाबंदी से बढ़कर किसी और चीज से मेरा तक़र्रुब हासिल नहीं किया है। यानी मेरा तक़र्रुब बंदे को जो मिला करता है, मैं बंदे से जो करीब होता हूं, मेरी कुर्बत का सबसे बड़ा जरिया फराइज की पाबंदी है। बंदा जब फर्ज नमाजों की पाबंदी करता है, फर्ज रोजों की पाबंदी करता है, फर्ज हज की पाबंदी करता है, फर्ज ज़कात की पाबंदी करता है, उस पर आयद होने वाले हुकूक और वाजिबात की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला के तक़र्रुब हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया फर्ज फराइज की पाबंदी है। तो लिहाजा हमारी जिंदगियों में नवाफिल से ज्यादा एहतमाम फराइज का होना चाहिए। लोग इस सिलसिले में तवाजुन कायम नहीं रखते हैं। होता यह है, रमजान के महीने में हम आमतौर पर देखते हैं कि आखिरी अशरे में ताकरातें जागते हैं, रात भर जागते रहे और फजर के वक्त सो गए, रात भर जागते रहे, क़ियामुल लैल किया, तहज्जुद पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत हुई और फजर की नमाज के वक्त सो गए। हमने फर्ज पर नफिल को मुतरजी दे दी, फर्ज पर नफिल को मुकद्दम कर दिया, जबकि होना यह चाहिए फर्ज की अहमियत सबसे ज्यादा है, नवाफिल से ज्यादा फराइज को अहमियत दें। तो अल्लाह ताला कहता है कि बंदा जब फराइज की पाबंदी करता है तो उसे मेरा तक़र्रुब हासिल होता है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, जब कोई बंदा फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी भी करता है, फर्ज नमाजों के साथ सुनन और नवाफिल भी पढ़ता है, फर्ज रोजों के साथ नफिल रोजे भी रखता है, फर्ज ज़कात के साथ नफिल खर्च भी करता है, फर्ज हज के साथ नफिल हज भी करता है,
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے ایسے بندے کو میری محبت حاصل ہوتی ہے. فرائض سے اللہ کا تقرب حاصل ہوا, نوافل سے اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں ہم. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے اور میری محبت کا حقدار بن کے مزید میری عبادت کرتا رہتا ہے, میری بندگی کرتا رہتا ہے, اسے ایک اور اعزاز میں عطا کرتا ہوں, ایک اور انعام میں اسے عطا کرتا ہوں, اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ بندہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے, میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے بندے کی حفاظت ہونے لگتی ہے. وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اس کا کان کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا حرام ہو. اس کی آنکھ کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھے گی جس کا دیکھنا حرام ہو. اس کا ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہیں پکڑے گا جس کا چھونا شرعاً منع ہو. اس کا قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں اٹھے گا جس طرف قدم کا اٹھانا منع ہو. اس بندے کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہونے لگتی ہے, اللہ کی جانب سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اللہ کی محبت کا بندہ جب حقدار بنتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہے, نہ صرف ایسے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے, اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بندہ مخلوق کی محبت کا بھی حقدار بن جاتا ہے. اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, کسی بندے سے اس کے ایمان اس کے تقوی کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر آسمان میں ندا کرا دی جاتی ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل آسمان فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے, تم سب اس سے محبت کرو. پھر زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل زمین فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے, لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, زمین کی مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے, اور یہ بندہ زمین و آسمان کا محبوب ترین بندہ, مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے. آج ہمارے گزرے ہوئے علماء اسلاف ان کی جو محبت اپنے دلوں میں پاتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان جیسے عظیم محدثین ہیں جن کی محبت مسلمانوں کے ایک ایک بچے کے دل میں پائی جاتی ہے, جو یہ جانتا نہیں کہ بخاری کی خدمات کیا ہیں اور بخاری کی زندگی کیا ہے, لیکن ہر شخص اپنی زندگی میں امام بخاری کی محبت محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی, صالح بندوں کی, نیک بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس طرح فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے, نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے, اور مزید اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کرتا رہے اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت میں آتا ہے. اور پھر مزید اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے, بندگی کرتا رہے, ایک اور اعزاز اسے ملتا ہے, ایک اور انعام اسے ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے گا اسے میں ضرور بضرور وہ چیز عطا کروں گا. اگر کسی چیز سے بندہ پناہ طلب کرے گا میں ضرور بضرور اس چیز سے اس کو پناہ دوں گا. کیا مطلب دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے تقرب, اللہ کی محبت اور اللہ کی حفاظت کا حقدار بننے کے بعد ایک اعزاز بندے کو اس شکل میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتا ہے.
مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی ہر مانگ پوری کی جاتی ہے، اس کی ہر آرزو، اس کی ہر تمنا اور اس کی ہر خواہش جو اللہ کے سامنے وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر کے رہتا ہے۔ کیا مقام بندگی ہے، کتنا بڑا اعزاز بندے مومن کو ملتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی زبان سے کوئی تمنا نکلے، کوئی آرزو نکلے، وہ سیدھے عرش الہی کو کھٹکھٹائے گی اور اللہ کی جانب سے اس کی دعا سنی جائے گی، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے، بخاری شریف میں تو یہ جملہ نہیں لیکن دوسری بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، تذبذب نہیں ہوتا ہے جیسا تردد اور تذبذب کے ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان لیتے ہوئے مجھے جو تردد ہوتا ہے ایسا تردد مجھے کسی کام میں نہیں ہوتا ہے۔ تردد کیوں؟ یکرہ الموت، جب میں کسی مومن کی روح قبض کر رہا ہوتا ہوں اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے، وہ اور زندگی چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، جبکہ میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اگر اسے اور زندگی دوں اور چانس دوں تو وہ اگلی زندگی میں برائی کرنے والا ہے، وہ اگلی زندگی میں نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی آرزو پوری کروں کہ وہ جو اور جینا چاہ رہا ہے، یا پھر اپنے علم کے تقاضے کو پورا کروں کہ مزید اسے زندگی دوں گا تو وہ آگے چل کے برائی کرے گا۔ بھائیو غور کرو، یہ پانچواں اعزاز ہے۔ چوتھا اعزاز ہم نے کہا بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ پانچواں اعزاز ہے کہ اس بندے کے جذبات کا بھی اللہ کے پاس لحاظ ہونے لگتا ہے، اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہونے لگتا ہے۔ دعا اس کو کہتے ہیں جو زبان پہ آ جائے، لیکن بندگی کا ایک مقام وہ ہے، ایک اعزاز یہ ہے، اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بندہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے کہ اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے دل میں خواہش آئے جو دل ہی میں ہے، اس کے دل میں کوئی آرزو آئے، اس آرزو کا لحاظ ساتوں آسمانوں پر ہو، اس کے دل میں کوئی تمنا آئے، اس کے دل میں کوئی خیال آئے، اس کے دل میں کوئی جذبہ ہو، اس کے جذبے کا لحاظ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کرے گا۔ بندے کے جذبات کا لحاظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ جذبات کا لحاظ کیسے ہوتا ہے؟ بخاری شریف کے ایک روایت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں یا ان کی پھوپھی تھیں، روایتوں میں اختلاف ہے، ان کا نام تھا ربیع۔ ربیع رضی اللہ عنہ کا ایک خاتون سے جھگڑا ہو گیا، ربیع رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو مار دیا، اس خاتون کا دانت ٹوٹ گیا، دانت توڑ دیا۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی ناحق کسی کا دانت توڑ دے، قصاص میں بدلے میں یا تو دانت توڑا جائے گا، تین آپشنز ہیں، یا تو قصاص لیں، سب سے پہلا اختیار، اگر قصاص نہیں بدلا نہیں تو دیت، اور ایک دانت کی دیت 5 اونٹ۔ کوئی ناحق کسی کا دانت توڑتا ہے تو شریعت میں اس کی دیت ہے 5 اونٹ۔ دیکھو انسان کتنی قیمتی شے ہے، انسان کتنی قیمتی مخلوق ہے شریعت کی نظر میں۔ آدھی معافی کے بعد پہلا حق تو یہ ہے کہ دان کے بدلے دان توڑا جائے، اور دوسرا حق آدھی معافی کے بعد ایک دان کی دیت 5 اونٹ، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ معاف کر دو، نہ قصاص نہ دیت، معاف کر دو۔ اب ربیع رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا۔ اس خاتون کے اعزاء و اقارب رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر شکایت کی، کہا اللہ کے نبی، ربیع نے انس بن نضر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم بدلہ چاہتے ہیں۔
ہمیں قصاص چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ انس، یہ دیکھو تمہاری بہن کے خلاف شکایت آئی ہے کہ تمہاری بہن نے فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بہن کی جانب سے میں معذرت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، ان سے درخواست کیجئے کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ مگر مظلوم عورت کے رشتہ دار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب تو اگر معاف نہیں کرنا چاہتے، ان سے گزارش کیجئے کہ کم از کم دیت لے لیں، میں 5 اونٹ دے دوں گا اور دیت لے کر معاف کر دیں میری بہن کو۔ مگر مظلوم عورت کے رشتہ دار تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہمیں قصاص ہی چاہیے، ہمیں بدلہ ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس، وہ قصاص کے علاوہ کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہیں، قصاص لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا قصاص لیا جائے گا؟ اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا میری بہن ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، کتاب اللہ القصاص، اے انس، کتاب اللہ کا حکم ہے یہ، کتاب الہی کا حکم ہے یہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ توریت میں ہم نے بات لکھ دی تھی اور یہی حکم قرآن کی شریعت میں بھی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے ناحق، بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے، بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کوئی ناحق کسی کا دانت توڑے، بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور اسی طرح سے کوئی ناحق کسی کو زخمی کرے، بدلے میں اسے بھی زخمی کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے کہا، کتاب اللہ القصاص، اے انس، کتاب الہی کا حکم قصاص کا ہے، لہٰذا تمہاری بہن سے قصاص لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو بہن کی جذبہ محبت سے سرشار تھے، بہن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اتکسر ثنیۃ الربیع؟ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع۔ کہا اللہ کے نبی، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق اور پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہاں یاد رکھنا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حکم رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، حکم الہی کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، بہن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا، یہ بتایا گیا کہ قصاص لینا ہی ہے، جذبے محبت سے سرشار ہو کر یہ جملہ نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ دیکھو، ادھر حضرت انس نے قسم کھا کے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ادھر انہوں نے قسم کھائی اور ادھر فوراً مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا، اللہ کے نبی، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ جیسے انہوں نے قسم کھائی اللہ کے نام کی، فوراً مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے معاف کر دیا۔ جو لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کی درخواست پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دیت لے کر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہی حضرت انس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے، القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اللہ کے جیسے ہی مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا ہم نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں کسی بھی معاملے میں، رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا، ان کی قسم پوری کر دے گا۔ یہاں حضرت انس نے قسم کھا لی کہ آج اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، رب العالمین نے ان کے جذبات کی لاج رکھی، ان کے جذبات کا لحاظ رکھا اور مظلوم عورت کے رشتہ داروں کے دلوں کو پھیر دیا، جو معاف کرنے تیار نہ تھے انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ مقام بندگی ہے، کیسے عظیم اعزازات ہیں، کیسے عظیم انعامات ہیں۔ بندہ اگر بندگی کا حق ادا کرتا ہے، رب العالمین اسے کتنے عظیم اعزازات سے نوازتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک اور صحابی تھے، ان کی بھی یہی کرامت تھی
کہ وہ کسی بھی معاملے میں قسم کھا لیتے تھے وہ بات پوری ہو کے رہتی تھی. وہ جس معاملے میں بھی قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم معاملہ ایسا ہوگا اور معاملہ ویسے ہی ہوتا تھا. برا بن مالک ان کا نام ہے, برا بن مالک رضی اللہ عنہ. چنانچہ خلافت راشدہ کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں مسلمان جب رومیوں, ایرانیوں اور مدعیان نبوت سے برسر پیکار تھے, جہاد کر رہے تھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی معرکے میں مسلمان شکست کھا رہے ہوتے, مسلمان جنگ ہار رہے ہوتے, کافر جیت رہے ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً برا بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اے برا قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے. برا بن مالک رضی اللہ عنہ قسم کھاتے اور کہتے اللہ کی قسم آج ہم جیت کر رہیں گے. برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے قسم کھانے کی دیر ہوتی کہ ہاری ہوئی بازی جیت لی جاتی, مسلمان جو شکست سے قریب ہو گئے ہوتے مسلمان فتح یاب ہو جاتے اور دشمن جو غالب آ چکا ہوتا مغلوب ہو جاتا. وہ جیسے ہی قسم کھاتے رب العالمین ان کی قسم کا لاج رکھ لے. تو بھائیو, ایک مقام وہ ہے بندگی کا, ایک اعزاز وہ ہے بندگی کا کہ جہاں اللہ رب العالمین بندے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتا ہے, اس کے دل میں پیدا ہونے والی امنگوں, اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات, اس کے دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں, قبل اس کے کہ زبان پہ آ کر وہ دعا کی شکل اختیار کرے, رب العالمین کے پاس اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. یہ اعزازات کیسے ملتے ہیں بندے کو؟ یہ اعزازات کیسے ملتے ہیں بندے کو؟ بندگی کے راستے سے, فرائض اور واجبات کی پابندی سے, نوافل کی پابندی سے, اللہ تبارک دین اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا لحاظ کرنے سے اعزازات ملتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی میں بندگی کا یہ معیار قائم کریں. یہ جو اعزازات اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں امت کو, ان اعزازات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تقرب الہی کا انعام, محبت الہی کا انعام, اللہ کی جانب سے حفاظت کا انعام, مستجاب الدعوات ہونے کا انعام, اور اسی طرح سے اپنے جذبات کا پاس و لحاظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو, اس کا انعام. ان اعزازات کے حقدار بننے کی کوشش کریں, بندگی کا ایسا معیار اپنا کر زندگی گزاریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سچے بندے بنیں اور زندگی کی ایک ایک سانس احساس بندگی کے ساتھ گزریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.